پی ٹی آئی کی کنفیوژن میں وقت کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا واضح مظہر حال ہی میں پارٹی کی جانب سے لیے جانے والے کئی یو ٹرنز ہیں۔ گزشتہ کئی ماہ سے پارٹی کی لیڈرشپ اور ورکرز کے درمیان اعتماد کا فقدان نظر آ رہا تھا، تو بانی سمیت تمام لیڈرشپ اسے پروپیگنڈا اور تقسیم کی سازش قرار دے کر رد کر رہی تھی۔ مگر گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے پارٹی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری کے درمیان صلح کرا کر عملی طور پر بتا دیا ہے کہ پارٹی کے اندر انتشار گہرا ہے۔ پارٹی میں کھینچا تانی بھی جاری ہے، جس کو بانی پی ٹی آئی دبانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ فواد چودھری اور رؤف حسن کے درمیان گزشتہ ایک سال سے کشمکش جاری ہے۔ بشرا بی بی کا رہائی کے فوری بعد پشاور جا کر بیٹھنا الگ سے پی ٹی آئی قیادت کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ پارٹی کے اعلیٰ عہدیدار بار بار یہ اعلان کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ بشرا بی بی کا سیاست میں کوئی کردار نہیں، لیکن بشرا بی بی کی جانب سے پشاور کو اپنا مرکز بنانا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور وفاق میں بیٹھے پی ٹی آئی کے رہنما اپنی وقت کھو چکے ہیں۔ پارٹی لیڈرشپ بشرا بی بی کی ہدایات کو ماننا اور نہ ہی انکار کرنے کی پوزیشن میں ہے، جس کے اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں مزید گہرے اور واضح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ صورتحال جیل میں بند پی ٹی آئی کے بس سے باہر دکھائی دیتی ہے۔ جو چیئرمین ہیں ان کی اس سے دسترس سے یہ چیز باہر دکھائی دیتی ہے، کیونکہ ہر کوئی خود کو بانی پی ٹی آئی کا متبادل بنانے کی دوڑ میں لگا دکھائی دیتا ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں، چاہے وہ لیڈرشپ ہو، کارکنان کو ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنا ایندھن بنائے، استعمال کرے، بغیر سوچے سمجھے۔ لیڈر لیس کراؤڈ کو جو ہے وہ کال دی جاتی ہے، اس کے بعد لیڈرشپ جو ہے وہ اس جگہ سے، اس مقام سے نکل جاتی ہے اور کراؤڈ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے اور ان کو نہیں سمجھ آتا کہ کیا کرنا ہے۔ ڈیجیٹل پہ لیڈرشپ الگ ہے، ملک سے باہر امریکہ برطانیہ میں لیڈرشپ الگ ہے، ملک کے اندر صوبائی حکومت والی لیڈرشپ الگ ہے، وکلاء کی لیڈرشپ الگ ہے۔ تو یہ جو تقسیم اور انتشار کی صورت ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ ایک عجیب سا ماحول پیدا کر رہی ہے۔ اب ایک بار پھر پشاور میں جلسے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیا کے پی سے باہر لوگوں نے پی ٹی آئی کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے؟ اپنی حکومت کا استعمال کر کے پاور شو کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں اس وقت وہ دہشت گردی کا شکار ہے۔ ایسی صورتحال میں خیبر پختونخوا حکومت اور اس کے وزیر اعلیٰ بانی پی ٹی آئی سے آگے دیکھنے سے قاصر دکھائی دے رہے ہیں۔ گورننس پہ بہت سوالات ہیں، وہاں بہت مشکلات اور مسائل ہیں۔ کے پی حکومت گزشتہ دنوں ایک ٹشو پیپر فیکٹری میں لگی آگ کو 2 دن تک قابو پانے میں جو ہے وہ اس کے ناکام رہی ہے، اور مبینہ طور پر صوبے کی جو فائر بریگیڈز ہیں یا تو دیگر صوبوں پر لے جانے کے لیے کھڑی کی گئی ہیں یا دیگر شہروں میں احتجاج کے دوران جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں۔ تو ایک ایسے وقت میں جب ملک کے معاشی اشاریے بہتری کی جانب گامزن ہیں، جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ بیٹر دکھائی دے رہے ہیں، اور اکنامک انڈیکیٹرز اگر بیٹر ہوں گے تو اس ملک میں سٹیبلٹی آئے گی۔ سٹیبلٹی آئے گی تو پولیٹیکل گراؤنڈز اچھے ہوں گے۔ اگر پولیٹیکل گراؤنڈز اچھے ہوں گے، اس کے بعد آپ اگر پاور میں آتے ہیں تو آپ کے لیے گورننس بیٹر کرنے کا اور اچھی گورننس کرنے کا ایک موقع ہوگا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے یہ سب معاملات چل رہے ہیں اور جو ایک بار پھر احتجاج، دھرنے اور اس قسم کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس سے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ اور اکنامک سٹیبلٹی دونوں، اس کو دھچکا لگتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، بالکل احتجاج کرنا چاہیے، ایک طریقہ کار اور دائرے میں بالکل کرنا چاہیے، لیکن احتجاج کا رخ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اکنامک انڈیکیٹرز جو ہے وہ افیکٹ کرنا شروع ہو جائیں، کیونکہ آج کسی کی حکومت ہے تو کل کسی اور کی حکومت ہوگی اور آپ کی اپنی حکومت بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے پالیٹکس جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب اگر ہم ذرا دیکھیں اس دنوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس طرح سعودی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی ہے، ملیشین پرائم منسٹر کا وزٹ ہوا ہے، چائنیز پریمیئر یہاں آئے ہیں، ایس سی او ہوئی ہے، اور روس کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑا انٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے۔ تو اس تمام کانٹیکس میں جہاں پر پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز بیٹر ہونے کی سائنز مل رہی ہیں، نشانیاں مل رہی ہیں، پی ٹی آئی کو سوچنا پڑے گا کہ ایسی پالیٹکس نہ کرے جس سے پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہو اور معیشت کو بھی نقصان ہو۔ جس طریقے سے اس وقت پی ٹی آئی اپنے معاملات پولیٹیکل سولوشنز کی طرف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ احتجاج سے نہ ماضی میں کچھ حاصل ہوا
ایسے احتجاج سے جس میں جو ہے وہ انتشار کا ایلیمنٹ ہو، نہ اب جو ہے وہ کچھ حاصل ہو سکے گا. تو نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ رکھ کر اپنی پالیٹکس کرنی چاہیے تاکہ ملک کے مفاد کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو فضائی آلودگی سے لاہور جو ہے وہ بہت پریشانی کا شکار ہے اور شہریوں کا وہاں پہ دم گھٹ رہا ہے. اس ایشو پر بات کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.